اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی مقاتل کے مقام پر عمرو بن قیس مشرقی اپنے چچا زاد بھائی کے ہمراہ حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا ہماری مدد اور نصرت کے لیے آئے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ ایک تو ہم کثیر العیال ہیں اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس لوگوں کے مال تجارت ہیں۔ ہمیں آپ کے انجام کا علم نہیں اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا مال و دولت ہمارے ہاتھوں تلف و برباد ہو جائے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اس علاقے سے دور چلے جاؤ تاکہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے اور نہ تم ہمیں دیکھ پاؤ، کیونکہ جو کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے یا ہمیں دیکھے لیکن ہماری پکار کا مثبت جواب نہ دے یا ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو خدا اسے منہ کے بل آتش جہنم میں پھینکے گا۔ امام علیہ السلام کے ان جملات اور ان سے ملتے جلتے دیگر جملات سے جو آپ نے عبید اللہ ابن حر جعفی کو مخاطب کر کے نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں ارشاد فرمائے، یہ اہم نکتہ حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگ ضرورت کے وقت اپنے امام اور مذہبی پیشواؤں کی صدائے استغاثہ اور طلب نصرت پر لبیک نہ کہیں، انہیں انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ سخت عذاب کی سزا بھگتنا پڑے گی، کیونکہ امام علیہ السلام نے ان دونوں موقعوں پر ان افراد کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ ان کی سزا اور عذاب کے بارے میں امام نے انتہائی ذلت کے ساتھ شدید عذاب میں مبتلا کیے جانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسا شدید اور ذلت بھرا عذاب کیوں نہ ان لوگوں کا مقدر بنے؟ کیا امام اور پیشوائے برحق کا استغاثہ اور طلب نصرت قرآن، اسلام اور دین حق کی صدائے استغاثہ نہیں؟ کیا امام کا یہ استغاثہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدد کے لیے پکارنا نہیں؟ اور کیا نبی کریم کا مدد طلب کرنا شدید ترین امر الہی نہیں؟ البتہ امام علیہ السلام کے جملات میں جس عذاب کا تذکرہ ہوا ہے وہ صرف ان کے استغاثے کا مثبت جواب نہ دینے والوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہر برحق رہبر اور رہنما کی صدائے استغاثہ سے ہے۔ عمرو بن قیس نے پہلے تو معذرت چاہی، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کی نصیحت قبول کر کے اور امام کا کلام، یہاں سے دور چلے جاؤ تاکہ ہماری آواز نہ سن پاؤ، سننے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی مالک بن نضر ارہبی سے جدا ہو کر امام علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔ البتہ اس نے امام علیہ السلام کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ میں اس وقت تک آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا دفاع کروں گا جب تک میرا ساتھ رہنا آپ کے لیے کارآمد اور آپ کی کامیابی میں مؤثر ہوگا، بصورت دیگر آپ سے علیحدہ ہونے اور آپ کا ساتھ چھوڑنے کے سلسلے میں آزاد اور خود مختار رہوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کی یہ شرط مشروط بیعت قبول کر لی، اور عمرو بن قیس ان آخری لمحات میں جبکہ امام کے تمام باوفا اصحاب ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے اور آپ کی صدائے استغاثہ بلند تھی، ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور امام علیہ السلام کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس طرح عین اس وقت جب وہ آگے بڑھ کر شہداء کی صف میں شامل ہو سکتا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس عظیم سعادت اور ابدی کامیابی سے محروم کر لیا۔ عمرو بن قیس کہتا ہے کہ عاشور کے دن
جب میں نے دیکھا کہ لشکر کوفہ نے امام علیہ السلام کے ساتھیوں کے گھوڑوں کے پیر کاٹنا شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ ناکارہ ہو جائیں، تو میں نے اپنا گھوڑا ایک خالی خیمے میں باندھا اور پیادہ ہو کر دشمن پر حملہ کیا، 2 افراد کو قتل کیا اور تیسرے کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حسین ابن علی مسلسل فرما رہے تھے، خدا تمہارے ہاتھ سلامت رکھے اور جزائے خیر دے۔ جب میں نے دیکھا کہ سوید بن عمرو اور بشر حضرمی کے علاوہ تمام اصحاب حسین شہید ہو چکے ہیں، تو میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک شرط طے پائی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اب یہاں سے بچ کر کیسے جاؤ گے؟ بہرحال اگر جا سکتے ہو تو میری طرف سے آزاد ہو۔ عمرو بن قیس کہتا ہے، جب امام نے مجھے اجازت دے دی اور اپنی بیعت مجھ سے اٹھا لی تو میں نے خیمے میں سے اپنا گھوڑا نکالا، اس پر سوار ہوا، اسے زوردار چابک رسید کیے اور دشمن کی صفوں کا ایک کونا چیر کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ دشمن کے 15 افراد نے میرا تعاقب کیا اور فرات کے کنارے واقع شفیہ نامی دیہات کے قریب وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ جب میں پلٹا تو ان میں سے 3 افراد نے مجھے پہچان لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ یوں میں یقینی موت سے بچ گیا۔